जंग बदर का मौका है, एक तरफ 1000 की तादाद है और दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ सिर्फ 313 की तादाद है। लड़ने की कोई सामान मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो है 1000 की तादाद है, काफिरों की तरफ 1000 की तादाद है और लड़ने के लिए तलवारें मौजूद है, लड़ने के लिए घोड़े मौजूद है और लड़ने के लिए असलहे भी मौजूद है, लड़ने के लिए सारी की सारी चीजें मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ सिर्फ 313 की तादाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से मुखातिब होते हैं कि ऐ मेरे सहाबा की जमाअत सुनो, अशीरु अलैया अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐ मेरे सहाबा की जमाअत, मुझे कोई मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए। हमारी तरफ तो 313 की तादाद है और काफिरों की तरफ जो 1000 की तादाद है और लड़ने के लिए सारी की सारी चीजें उसके पास मौजूद है। ऐ मेरे सहाबा बताओ, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। अशीरु अलैया अय्युहन नास, ऐ मेरे सहाबा की जमाअत, मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फैसला सुनाना है फैसला सुना दीजिए, हम समिअना व आताना करने के लिए तैयार हैं। आप जो कह देंगे हम वही चीज करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे तरफ 100 की तादाद भी मौजूद होती तो हम 1000 से लड़ने के लिए तैयार हो जाते। ऐ मेरे नबी, आप हुक्म सादिर करें, आप फैसला सुनाएं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सहाबा किराम की जमाअत थी, ये सहाबा किराम की गुरूह थी। 1000 के सामने 313 आदमी लड़ने के लिए तैयार है। ऐ नबी, आप जो फैसला कर देंगे, आप जो हुक्म सादिर कर देंगे, हम उसी के ऊपर अमल करेंगे। ऐ अल्लाह के नबी, अगर समंदर में भी कूदने की नौबत आ जाए तो हम समंदर में छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, गोता लगाने के लिए तैयार हैं। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये सहाबा किराम की जिंदगी थी। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए वही लोग आइडियल और नमूना मानेंगे, अपने लिए रोल मॉडल मानेंगे, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखने वाले होंगे, यानी जिसका ईमान अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर होगा वही लोग जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ईमान लाएंगे और वही लोग जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए उसवा और नमूना मानेंगे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। चाहे किसी भी फील्ड में लिया जाए, किसी भी मैदान में लिया जाए, इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर गौर व फिक्र करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इसीलिए हमारे लिए रोल मॉडल बनाया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सारी की सारी खूबियाँ मौजूद थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उसवा और नमूना बनाया। आइए सबसे पहले आयत करीमा को देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को रोल मॉडल बनाया है। अगर तुम बेहतरीन बाप दुनिया के अंदर बनना चाहते हो, अगर तुम बेहतरीन बेटा दुनिया के अंदर बनना चाहते हो, अगर तुम इस दुनिया के अंदर बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अगर तुम इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़े नेता बनना चाहते हो, तो ऐ लोगों सुनो,
ہم نے تمہارے لیے ان ساری کی ساری چیزوں کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ کیسے مانیں، اپنے لیے رول ماڈل کیسے مانیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگوں اگر تم اس دنیا کے اندر چاہتے ہو کہ تم اس دنیا کے اندر اپنی پوری کی پوری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو تو سنو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول جو تمہیں دے تم اس چیز کو لے لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہیں جس راستے کی طرف بڑھنے کی اجازت دے دے، جس کام کرنے کی اجازت دے دے تم وہی کام کو کرو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں جو چیز جناب محمد رسول اللہ دے دے تم اس چیز کو اپنے لیے آئیڈیل مان لو، تم اسی چیز کو پکڑ کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روک دے تم اس چیز سے رک جاؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنائیں گے، اپنے لیے نمونہ بنائیں گے، اپنے لیے رول ماڈل بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیمانہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہاری زندگی اسی وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزر سکتی ہے۔ تم اسی وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتے ہو جس وقت تم اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرو گے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دے تم اس چیز کو خوشی کے ساتھ ایکسپٹ کر لو، تم اس چیز کو لے لو، اور جس چیز سے جناب محمد رسول اللہ تمہیں روک دے تو تم اس چیز سے رک جاؤ۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا پیمانہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے گزارنا شروع کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دے دے تم اسی چیز کو کرو، اور جس چیز سے روک دے تم اس چیز سے رک جاؤ۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ اے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بناؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو ایک انسان کو چاہیے کہ فوراً اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حاجت روا نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے لیے داتا مان لے، اپنے لیے رازق مان لے، اپنے لیے خالق مان لے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی اجازت دے دی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتا ہے کہ اے لوگوں پانچوں وقت کی نماز کو ادا کرو،
تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ انسان 5 وقت کی نماز کو ادا کرے، کیونکہ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح کیا ہے کہ جس چیز کا حکم جناب محمد رسول اللہ دے دے تم اسی چیز کو کرو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے بچے جو ہے 7 سال کے ہو جائے تو اسے مسجد کے اندر لے کر کے آؤ اور نماز پڑھنے کی تلقین کرو اور نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب تمہارا بیٹا 10 سال کا ہو جائے تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ڈنڈے مار کر کے اسے مسجد کے اندر بھیجو اور نماز پڑھنے کا حکم دو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک آئیڈیل دے رہا ہے، ہمارے لیے نمونہ بن رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے بچوں کو مسجد کے اندر بھیجو اور نماز کی تلقین کرو۔ گویا کہ ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے، ہمارے لیے یہ چیز لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، ہم اپنے بچوں کو مسجد کے اندر بھیجیں۔ آذان سننے کے بعد ہم ساری کی ساری کاموں کو چھوڑ کر کے اپنے بچوں کو مسجد کی طرف بھیج دے اور تاکہ ہمارے بچے مسجد میں آ کر کے نماز کو ادا کرے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح کیا ہے، یہی چیز ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ اے لوگوں، جب تمہاری دولت میں 1 سال کا عرصہ گزر جائے، جب تمہارے پاس دولت ہے اور اس دولت میں اس مال میں 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اگر ایک انسان اس چیز سے انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو آئیڈیل ماننے سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری مال میں 1 سال کا عرصہ گزر جائے، یعنی تمہارے گھروں کے اندر دولت پڑی ہوئی ہے، تمہارے گھر کے اندر مال پڑا ہوا ہے اور تمہاری اس دولت میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو تمہارے اوپر یہ ضروری ہو جاتی ہے، تمہارے اوپر یہ لازم ہو جاتی ہے کہ تم اس مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو، اس مال سے تم غریبوں کی مدد کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہی چیز ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کریں۔ اگر ایک انسان ان ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اگر نہیں مانتا ہے، تو یہ وہی انسان ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اپنے لیے رول ماڈل ماننے سے انکار کر رہا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ آج ہمارے لیے یہی سب چیزیں جو ہے وہ رول ماڈل ہے، اسوہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں تاکہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے بعد ہم اپنے آپ سے یہ کہہ سکیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس وقت ایک انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا شمار مسلمانوں میں ہوگا کیونکہ ہمارے بچے جو ہے نماز کو ادا کرتے ہیں، ہمارے بچے جو ہے 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے ہیں، ہم خود مسجدوں کے اندر جا کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں اور ہم صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، ہم سال میں روزہ رکھنے والے بھی ہیں اور استطاعت کے بعد ہم حج کرنے والے ہیں۔ اس لیے وہ ہم ہی ہیں جس کا شمار مسلمانوں میں ہوگا، اور وہ انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مومن ہیں، اور اسی کا شمار مسلمانوں میں ہو سکتا ہے جو انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ جب آپ صحابہ کرام کی پوری زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی ماننے کے بعد پوری کی پوری زندگی جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزار دی۔
ایک وقت کے لیے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ایک عمل بھی کرنا جو ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا، اور ان لوگوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور اپنے لیے نمونہ اور اپنے لیے آئیڈیل اور اپنے لیے رول ماڈل مان کر کے اپنی زندگی کو گزارا، جس کا ثمرہ انہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ جو ہے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کے اندر کر دیا کہ یہ لوگ جو ہے، یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انہی لوگوں سے راضی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک انسان اپنے لیے کس طرح نمونہ اور آئیڈیل مانا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر میں نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر میں نکلتے ہیں، اور اس سفر کے راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ ایک مقام پر اپنے قد کو جھکا کر کے نکلتے ہیں، یعنی یہ راستے میں چل رہا ہے، اچانک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جھک جاتے ہیں اور پھر وہاں سے گزرتے ہیں۔ جو اس کا ساتھی تھا اس نے سوال کیا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آخر وجہ کیا ہے؟ یہاں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جھکا جائے، جس کی وجہ سے اپنے قد کو نیچا کر کے گزرا جائے، آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں آپ نے یہاں پر جھک کر کے اس راستے کو طے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسی راستے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزر رہے تھے اور میں ساتھ میں تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی چل رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے تو اپنے قد کو نیچا کیا تھا اور اپنے قد کو جھکا دیا تھا، اور اپنے آپ کو جھکانے کے بعد یہاں سے گزرا تھا، کیونکہ یہاں پر ایک درخت موجود تھی، ایک ٹہنی موجود تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے تھے اس وقت وہاں پر ایک ٹہنی موجود تھی، وہاں پر ایک جھاڑ موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا، یہ خدشہ تھا کہ کہیں اس ٹہنی کے اندر میرا امامہ جو ہے، میرا پگڑی جو ہے کہیں پھنس نہ جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جھک کر کے گزرا تھا۔ لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر رہے تھے اس وقت وہ ٹہنی موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر جھک کر کے گزرتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو یہاں پر جھکتے ہوئے پایا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جھک کر کے گزرے تھے، اس لیے میں نے اس عمل کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیا، اس لیے میں نے اس عمل کو اپنے لیے نمونہ بنا لیا۔ میں جب بھی اس راستے سے گزروں گا میں یہاں پر جھک کر کے گزروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جھک کر کے گزرے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کس طرح ایک انسان، کس طرح ایک آدمی، کس طرح صحابہ کرام اپنے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ مانا کرتے تھے، کس طرح اپنے لیے اسوہ اور اپنے لیے آئیڈیل مانا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جنگ بدر کا موقع ہے، ایک طرف 1000 کی تعداد ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کی طرف صرف 313 کی تعداد ہے۔ جس طرح 313 کی تعداد ہے اس طرح لڑنے کے لیے تلواریں موجود نہیں ہے، اسلحہ موجود نہیں ہے، لڑنے کی کوئی سامان موجود نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے
1000 की तादाद है, काफिरों की तरफ 1000 की तादाद है, और लड़ने के लिए तलवारें मौजूद है, लड़ने के लिए घोड़े मौजूद है, और लड़ने के लिए असलहे भी मौजूद है, लड़ने के लिए सारी की सारी चीजें मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ सिर्फ 313 की तादाद है, और लड़ने के लिए कोई चीजें भी मौजूद नहीं है, घोड़े भी मौजूद नहीं है, तलवारें भी मौजूद नहीं है, असलहे भी मौजूद नहीं है। उसमें कुछ बूढ़े हैं, कुछ गरीब है, कुछ मिस्कीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से मुखातिब होते हैं कि ऐ मेरे सहाबा की जमाअत सुनो, अशीरु अलैया अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐ मेरे सहाबा की जमाअत, मुझे कोई मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए। हमारे तरफ तो 313 की तादाद है, और काफिरों की तरफ जो 1000 की तादाद है, और लड़ने के लिए सारी की सारी चीजें उसके पास मौजूद है। ऐ मेरे सहाबा बताओ, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। अशीरु अलैया अय्युहन नास, ऐ मेरे सहाबा की जमाअत, मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फैसला सुनाना है फैसला सुना दीजिए, हम समिअना व आताना करने के लिए तैयार हैं। आप जो कह देंगे हम वही चीज करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे तरफ 100 की तादाद भी मौजूद होती तो हम 1000 से लड़ने के लिए तैयार हो जाते। ऐ मेरे नबी, आप हुक्म सादिर करें, आप फैसला सुनाएं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सहाबाए किराम की जमाअत थी, ये सहाबाए किराम की गुरूह थी। 1000 के सामने 313 आदमी लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं। फिर दूसरी मर्तबा सवाल करते हैं कि ऐ मेरे सहाबा की जमाअत, अशीरु अलैया अय्युहन नास, ऐ मेरे सहाबा की जमाअत, मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए। एक दूसरे सहाबी रसूल खड़े होते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ऐ अल्लाह के नबी, आप हुक्म सादिर करें, आप अपने फैसले को सुना दें, हम समिअना व आताना करने के लिए तैयार हैं। हम सुनेंगे और फौरन उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। ऐ अल्लाह के नबी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी खुश हो जाते हैं। तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सवाल करते हैं। मुहाजिरीन की तरफ से 2 लोगों ने ये जवाब दे दिया, 2 लोगों ने ये जवाब दे दिया कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला की इस दीन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा सवाल करते हैं, अशीरु अलैया अय्युहन नास, ऐ लोगों, मुझ पर मशवरा दो, ऐ मेरे सहाबा की जमाअत, मुझे मशवरा दो। अंसारियों में से एक इंसान खड़ा होता है, हजरत मुआज खड़े होते हैं, साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, 2 लोगों ने तो जवाब दे दिया है, अब किस बात का खदशा है। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा अलैहि सलातो वसलाम की कौम की तरफ नहीं है कि हम ये कह देंगे कि आप जिस तरह मूसा की कौम ने हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलाम से ये कह दिया था कि ऐ मूसा, जाओ तुम और तुम्हारा रब जो है इन काफिरों से लड़े, इन मुशरिकों से लड़े, इन यहूदियों से लड़े, हम तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे आखिरी नबी, हम ये नहीं कहेंगे, हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की तरफ नहीं कहेंगे, बल्कि हम तो यही कहते हैं, बल्कि हम तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, हमारी दौलतों में से जितनी दौलतें चाहिए, जितनी दौलतें चाहिए आप ले ले, और जो छोड़ना चाहे आप छोड़ दे, जितने ऊँटे चाहिए, जितने घोड़े चाहिए आप ले ले, और जितने चाहे आप छोड़ दे। ऐ अल्लाह के नबी, अगर इस दीन की सरबुलंदी की खातिर हमारी जान की आहुति अगर देनी पड़े, जान की कुर्बानी अगर देनी पड़े, तो हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف سے یہ جواب سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ نے کیا غور کیا، آپ نے کیا سبق لیا اس چیز سے کہ صحابہ کرام کس طرح اپنے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانا کرتے تھے، نمونہ مانا کرتے تھے، اسوہ مانا کرتے تھے کہ اے نبی آپ جو فیصلہ کر دیں گے، آپ جو حکم صادر کر دیں گے، ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے۔ اے اللہ کے نبی، اگر سمندر میں کودنے کی نوبت آ جائے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، غوطہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ اگر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم آ جاتی، ایک انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، فکر نہیں کیا کرتے تھے، یوں ہی آنکھ کو بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی دولتوں کو قربان کر دیا کرتے تھے، اپنی دولتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر لٹا دیا کرتے تھے۔ اور کتنے ایسے صحابہ کرام گزرے جنہوں نے اپنی جان تک کی قربانی دے دی ہے اس دین کی سربلندی کی خاطر۔ ارے ہم اور آپ اس دین کی جو ویلو ہے، اس دین کی جو مہتو ہے اور اس دین کی جو ویلو ہے، ہم اور آپ کیا سمجھیں گے؟ ہم اور آپ تو ایسے انسان ہیں جس نے اس دین کے لیے ایک بوند پسینہ تک نہیں بہایا ہے۔ اس صحابہ کرام سے پوچھو جس نے اپنی ساری کی ساری زندگی کی پروپٹیوں کو اس دین کی سربلندی کی خاطر کھپا دیا، جس نے اپنے جسم کے ایک ایک قطرے خون کو اس دین کی سربلندی کی خاطر لگا دیا۔ اس دین کی ویلو اور اس دین کی مہتو اگر پوچھنی ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر مطالعہ کر کے پوچھیں کہ اس نے اس دین کو ہم تک کس طرح پہنچایا ہے۔ آج ہم اسی دین کا مذاق بناتے ہیں، اسی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی دین کے لیے وہ زمانے کے لوگ تھے جن لوگوں نے اس دین کے لیے اپنے باپ کو بھی اس دین کے لیے قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا، اپنے بھائی تک کو بھی قربان کر دیا، اپنے شوہر تک کو بھی قربان کر دیا۔ یاد کرو غزوہ احد کے موقع پر حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، جنگ احد چل رہی ہے، اس نے اپنے شوہر کو بھی جنگ کے لیے بھیج دیا، اپنے بیٹے کو بھی جنگ کے لیے بھیج دیا، اپنے بھائی کو بھی جنگ کے لیے بھیج دیا۔ باطل اور حق کی لڑائی میں لڑنے کے لیے بھیج دیتی ہے، اور آخر میں وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، اور گھر سے نکلنے کے بعد وہ عورت سوال کرتی ہے کہ اے لوگوں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں بتاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جنگ چل رہی ہے، جنگ کا ماحول جو ہے وہ بگڑ چکا ہے، مسلمانوں کے اندر جو ہے بھگدڑ مچ گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جنگ کے اندر جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی ہے، کافر حاوی ہو چکا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ ایسے وقت میں کتنے مسلمان جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں وہ صحابیہ اپنے سر کو سجدے میں رکھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح یاب کر دے۔ وہ عورت سوال کرتی ہے، وہ صحابیہ سوال کرتی ہے کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں مجھے بتایا جائے۔ ایک انسان آتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے کہ اے خاتون تیرا شوہر جو ہے وہ انتقال کر چکا ہے، تیرے شوہر کو کافروں نے مار گرایا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ اے انسان میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے، میں نے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، میں نے پوچھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔
दूसरी सवाल करती है, दूसरे इंसान से दूसरी सवाल करती है, मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों मुझे बताओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं। एक दूसरा इंसान जवाब देता है कि ऐ औरत, ऐ खातून, तुम्हारा बाप जो है शहीद कर दिया गया है, तुम्हारे बाप को काफिरों ने मार गिराया है, तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया है। वो औरत, वो खातून कहती है कि ऐ लोगों मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है, मैंने तो ये सवाल किया है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं। लोग कहते हैं कि अभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत है। फिर अपने सर को सजदे में कर देती है, तीसरी मर्तबा अपने सर को सजदे से उठाती है और तीसरी मर्तबा सवाल करती है कि लोगों बताओ मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों मुझे बताओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं। तीसरी मर्तबा एक इंसान जवाब देता है कि ऐ खातून, तेरा भाई जो है वो शहीद कर दिया गया है, तेरा भाई जो है वो इस दुनिया फानी को छोड़ करके चला गया है, काफिरों ने तुम्हारे भाई को भी मार गिराया है। वो खातून जवाब देती है कि ऐ इंसान है, इंसान बता, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है, मैंने अपने भाई के बारे में तुमसे सवाल नहीं किया है, मैंने तो ये सवाल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी है। वो इंसान जवाब देता है कि ऐ खातून, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सलामत है। वो औरत फिर से अपने सर को सजदे में कर देती है और फिर अपने सर को सजदे में करने के बाद फिर अपने सर को सजदे से उठाती है और फिर सवाल करती है कि ऐ लोगों बताओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। उस औरत के सवाल पर एक इंसान जवाब देता है कि ऐ खातून, अभी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे में मौजूद है और वो सही सलामत है। वो औरत जवाब देती है, वो खातून जवाब देती है कि मुझे यकीन नहीं है, मुझे दिखाया जाए कि मेरे नबी अभी सही सलामत है, मेरे नबी अभी खेमे के अंदर मौजूद है। सहाबी बयान करते हैं कि उस खातून को अपने साथ लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के जाते हैं। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत, वो खातून अपने नजरों से देखती है और देखने के बाद कहती है कुल्लु मुसीबतिन बाद गज़ल, वो औरत कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे को देखने के बाद दुनिया की सारी मुसीबतें फीकी पड़ जाती हैं। दुनिया की कोई मुसीबतें एक इंसान को कमजोर नहीं कर सकती है। कुल्लु मुसीबतिन बाद गज़ल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर सही सलामत हैं, आप अगर सही सलामत हैं, आप अगर जिंदा हैं, तो ये सारी की सारी मुसीबतें हमें कुछ नहीं कर सकती है, ये सारी की सारी मुसीबतें छोटी है। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम और सहाबिया की जिंदगी हुआ करती थी और आज हम और आप हैं वो सहाबिया और वो सहाबाए किराम जो अपनी जान की भी कुर्बानी खुशी खुशी दे दिया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला की दीन की सरबुलंदी की खातिर अपने माल को भी लुटा दिया करते थे। आज एक हम और आप हैं, जुमे के दिन अगर एक इंसान सामने से हाथ को बढ़ाता है तो 5 रुपया देने की हैसियत हमारे पास मौजूद नहीं है। ये एक मुसलमान की जिंदगी है। अरे उसकी जिंदगियों के ऊपर गौर करो, उसकी जिंदगियों के ऊपर मुताला करो कि वो लोग अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारा करते थे। एक इशारे पर अपनी पूरी घर की कुल कायनात को नबी करम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर कर दिया करते थे और ये कहा करते थे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। घर के मैंने सारी की सारी सामान को आपके कदमों में ला करके हाजिर कर दिया है। कितने ऐसे इंसान थे जिन लोगों ने अपने घर के आधे हिस्से को लाया और वो समझ रहा था कि हमने अपने घर की जितनी दौलतें हैं उन दौलतों को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उन 2 हिस्सों में से एक हिस्से को अपने घर के लिए रखा और एक हिस्से को इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर लगा दिया।
لیکن یہاں پر بھی ایک انسان، یہاں پر بھی وہ صحابہ کرام آگے نکلنے کے لیے اپنی دولتوں کو خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی، ایک صحابہ کرام اگر اپنے گھر کے آدھے حصے کو خرچ کیا کرتے تھے تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جس نے اپنے گھر کے پورے سامان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیا اور اس دین کی سربلندی کے لیے ختم کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مسجدوں کے اندر کچھ دولتیں دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس ہزار بہانے آ جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ چیزیں موجود نہیں ہے، ہم تو نہیں دینے والے، آپ ان سے لے لیجئے، آپ ان سے لے لیجئے، ہم تو نہیں دیں گے، وہ نہیں دے رہا ہے، ہم نہیں دیں گے۔ یہ سارے کے سارے مسئلے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ دیں گے تو اس کا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے، آپ نہیں دیں گے تو اس کا خمیازہ آپ کو اٹھانی پڑے گی، دوسرا انسان اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ اس نے نہیں دیا تھا اس لیے ہم نہیں دیں گے، کیونکہ آپ جو چیز عطا کریں گے، آپ جو چیز مسجدوں کے اندر دیں گے، مدارس کے اندر دیں گے، غریب و غربا کے لیے دیں گے، وہ چیزیں تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اس کا بدلہ تمہیں ملنے والی ہے، کوئی دوسرے انسان کے بدلے میں نہیں جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم دے دیں گے تو ہمارے بدلے کی نہ کہ کسی دوسرے انسان کو دے دیا جائے گا، ایسا تو نہیں ہے، اگر آپ دیں گے تو اس کا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جس نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اسلام کی سربلندی کے لیے لگایا اور اس دنیا کے اندر اپنی پوری کی پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے خپا دیا۔ آج ہمارے پاس وہ دور نہیں ہے، ہمارے سامنے وہ زمانہ نہیں ہے، حق اور باطل کے درمیان جنگ اور جدال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دین کو سربلند کرنے کا ایک ہی سبب موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے اور دین کے محافظ بنائیں، ہم اپنے آپ کو دین کے اوپر عمل کرنے والا بنائیں اور اپنے آنے والی پیڑھیوں کو دین کا علم سکھائیں اور دین کی تعلیم دیں۔ اسی چیز سے ہم اپنے دین کو اس دنیا کے اندر باقی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے آج اپنے معاشرے کے اندر دین تعلیم کو ختم کیا، اگر آج ہم نے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اگر دین تعلیم دینے سے انکار کیا تو وہ آنے والا زمانہ جو ہوگا، ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے آنے والی پیڑھیاں جو ہیں، وہ روشنی کے لیے ترس جائے گی۔ وقت ابھی ہے کہ اس کا علاج کریں، ورنہ آنے والا زمانہ جو ہوگا ہمارے سماج کے لیے اندھیرے کی باعث بننے والی ہے۔ ہمارے سماج کے اندر حدیث کا صحیح مفہوم اور حدیث کا صحیح معنی بتانے والا موجود نہیں ہوگا، ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھانے والا موجود نہیں ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک انسان ایرو گیرو نتھو کھیرو کے باتوں پر چلے گا اور اس کے باتوں پر چل کر کے اپنے اندر بھی بگاڑ پیدا کرے گا اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بگاڑے گا اور اپنے لیے جہنم کا باعث بنائے گا اور اپنے خاندان والوں کو بھی جہنم کے گڈھے میں ڈھکیلے گا۔ تو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دین کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ باتیں لمبی تھی، میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے اور خاتمہ ہو تو خیر پر ہو۔